أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی جس کے آنے میں واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں. خافضۃ الرافعہ بہت سارے لوگوں کے مرتبے بلند کرنے والی ہے اور بہت سارے لوگوں کے مرتبے پست کرنے والی ہے. خافضہ کا معنی پست کرنا، رافعہ کا معنی بلند کرنا. اذا رجت الارض رجا جب زمین کو ہلایا جائے گا، ہلایا جانا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وہ اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے. ہوا کا معنی غبار، منبثن اڑتا ہوا جو ہوا میں اڑتا ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اور تم قیامت کے دن 3 جماعتوں میں بٹ جاؤ گے. پہلی جماعت دائیں ہاتھ والے، اور ان کے کیا کہنے ہیں کہ دائیں ہاتھ والوں کا مقام کیا ہوگا. اور دوسرا اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والوں کے اوپر کیا ہی حسرت، کیا ہی افسوس ہوگا. اور تیسری جماعت آگے بڑھنے والوں کی ہوگی. اولئک المقربون یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. سلتن ایک بڑی جماعت من الاولین پہلے لوگوں میں سے ہوگی. وقلیل من الآخرین اور بہت ہی تھوڑے آخر لوگوں میں سے ہوں گے. علی سرر موضونہ وہ اونچے تکیوں پر. موزونہ کا معنی ہے کہ سونے کی تاروں کے ساتھ جن کو جڑا جائے، جن کے تانتے باندھے جو ہے وہ سونے کی تاروں سے جڑے جائیں.
وہ ان تکیوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا، اور ان پر بیٹھ کر تکیہ لگائے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یطوف علیہم، اور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے، مخلدون، ہمیشہ رہنے والے، پانی لے کر، نعمتیں لے کر بار بار چکر کاٹتے ہوں گے، باکواب و اباریک، جن کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے، کوب کی جمع، و اباریک، ابریک کی جمع، جس کا معنی جگ، کہ جن کے ہاتھوں میں پانی اور شراب کے جگ ہوں گے اور پیالے ہوں گے، وکاسی من معین، اور بہتے ہوئے چشموں کے پانی کے پیالے ہوں گے، معین کہتے ہیں بہنے والا چشمہ، لا یصدعون عنہا، کہ جس شراب کو پی کر ان کے سر میں درد نہیں ہوگی، صداع کہتے ہیں سر میں درد کا ہونا، ولا ینزفون، اور نہ ہی اس شراب کو پی کر کوئی الٹا سیدھا بولیں گے، الٹا نہیں بولیں گے جیسے ہمارے ہاں شراب پی کر پتہ نہیں کیا بولے جا رہا ہے۔ جنت کی شراب بالکل پاکیزہ ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے سامنے پھل رکھے جائیں گے اور ان پھلوں میں سے کھاتے ہوں گے، مما یتخیرون، اپنی چاہت کا پھل، اپنے اختیار کا پھل، جو چاہیں گے اس میں سے لے کر نوش کر لیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور مختلف پرندوں کا گوشت ہوگا جس کو وہ چاہتے ہوں گے، اور موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی کہ جن کی مثال ان چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہے، جیسے چھپا ہوا موتی روشن ہوتا ہے، وہ حوریں بھی جو جنت کی عورتیں ہوں گی وہ بھی موتیوں کی طرح چمکتی ہوں گی، اور یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے ان لوگوں کا جو دنیا میں عمل کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جس جنت میں کوئی بیہودہ بات اور کوئی گناہ کی بات وہ نہ سنیں گے، الا قیلا، ہاں صرف اتنا ہی ان کو کہا جائے گا ہر طرف سے، سلامن سلامن، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ واصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے، اے مخاطب تم کیا جانو دائیں ہاتھ والوں کا مرتبہ کیا ہوگا، فی صدر، جو ایسی بیریوں کے سائے میں ہوں گے، مخضود، جن میں کانٹے نہیں ہوتے، وطلح منضود، جن کے سامنے کیلے لگے ہوں گے، تہ بتہ لگے ہوئے، منضود کا معنی تہ بتہ لگے ہوئے، وظل ممدود، جن کے سامنے لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، جن کے لیے بہتا ہوا پانی ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ، نہ کبھی ختم ہونے والے، ولا ممنوع، اور نہ ہی کبھی رکنے والے، مطلب موسم کا پھل آئے تو ختم ہو جاتا ہے، جنت کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے، موسمی بے موسمی ہر وقت کا پھل وہاں پر موجود ہوگا، وفرش مرفوعہ، اور اونچے بسترے ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، ہم نے جنت کی عورتوں کو بڑے ہی خوبصورت صورت اور بڑی ہی خوبصورت سیرت اور بڑے ہی خوبصورت جسم کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو نوجوان پیدا کیا، عرباً، یعنی ایسی نوجوان جن کے ساتھ خامد کو بے پناہ پیار ہوتا ہے، اتراباً، ہم عمر بھی ہوں گی، لاصحاب الیمین، یہ سب جنت کی نعمتیں یمین والوں کے لیے ہوگی، یمین کا معنی دائیں ہاتھ والے، کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ سب جنت کی نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی۔ تو 27ویں پارے میں قرآن کی جو آپ حضرات ماشاءاللہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اکثر جو ہے صورتیں وہ قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق، جنت اور جنت کی ملنے والی نعمتیں، ان کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جیسے سورۃ رحمان میں آپ نے ملاحظہ کیا مختلف جنت کی نعمتیں، اور فرمایا سورۃ واقعہ میں وہی ہے کہ ایمان والے جنت کی باتیں سن کر ان میں شوق پیدا ہو جائے، فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کوئی اچھی سی بات سنتا ہے تو شوق آ جاتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ فاسق فاجر ہوتا ہے وہ اس کو ٹاما ٹول کر کے پتہ نہیں یہ کہانی ہے یہ کیا چیز ہے، لیکن ایمان والا جب جنت کو سنے گا تو جنت کا شوق آ جائے گا، وہ انہی جنت کی گہرائیوں میں کھو جائے گا۔ مولانا تعلیم صاحب کبھی کبھار ماشاءاللہ بہت اچھی جنت بیان کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جب جنت بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح جنت کی تصویر کھینچنا اور اسی طرح جنت میں ان کی نعمتوں کا بیان کرنا، اور جنت حق ہے، جنت کی ہر نعمت حق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں پہلا طریقہ اللہ نے بیان کیا کہ قیامت جب آئے گی، یہ واقعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مکی صورت ہے،
تو ایمان والے جب اس وقت تعداد میں تھوڑے تھے تو مشرکین مکہ تانا دیا کرتے تم کہاں بیٹھ جاتے ہو، جا کے باتیں سنتے ہو، قرآن سنتے ہو، جس کا اپنا کوئی والی وارث نہیں، معاذ اللہ ان کے اپنے بیٹے کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، ختم ہو جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا، تم ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہو۔ تو اللہ پاک تسلی کے طور پر یہ صورتیں اتارتے ہیں، اور یہ صورت بڑی کمال کی ہے، بڑے فضائل کی حامل ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ جو مغربی شام اس صورت کو پڑھ لے، جتنا مرضی محتاج ہو، جتنا مرضی تنگ دست ہو، اس صورت کو پڑھنا شروع کر دے، خدائے وحدہ لا شریک ایسی جگہ سے اس رزق کی تنگیاں دور کریں گے کہ بندہ کبھی سوچ نہیں سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت عثمان وقت کے امیر تھے، پتہ چلا کہ بیمار ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جو لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ عبداللہ تم بیمار ہو؟ کہا جی بالکل میں بیمار ہوں۔ کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ فرمایا جی اپنے گناہوں سے ڈرنا ہو کہ اگر گناہوں کا حساب اللہ کے سامنے ہو گیا کیا بنے گا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے کئی ہزار حدیثیں مروی ہیں، ساری زندگی حضور کی صحبت میں گزری ہے، کہ اپنے گناہوں کا بڑا ڈر ہے کہ اگر گناہوں کا حساب کر لیا گیا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ پھر پوچھا کہ اچھا کس چیز کی امید ہے؟ کہا کہ حضرت اللہ کی رحمت کی بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والا ضرور معاملہ فرمائیں گے۔ ڈر بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہے۔ تو کہا کہ اچھا میں کوئی طبیب بلا دوں کہ جو آپ کا علاج کر دے؟ تو بڑا پیارا جملہ بولا کہ اسی طبیب نے تو بیمار کیا ہے، اسی طبیب نے تو بیمار کیا ہے، تو میں علاج کیوں کراؤں گا؟ تو کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ میں آپ کے لیے کچھ بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں۔ تو کہا جی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لا حاجت لی، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو تو ضرورت کوئی نہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، کل کو بیچاری اکیلی ہوں گی، چلو ان کے لیے کسی انتظام ہو جائے گا، ان کے لیے بعد میں کوئی انتظام اللہ پاک کر دیں گے۔ تو فرمایا جی اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور پوچھا کہ حضرت عثمان آپ میری بیٹیوں کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں فقر و فاقہ میں نہ پڑ جائیں، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں نے ان کو صورت واقعہ سکھائی ہے، میں نے ان کو صورت واقعہ سکھائی ہے۔ اور خدا کی قسم میں نے حضور سے سنا تھا من قرأ صورت الواقعات بین المغرب والعشاء، جو عشاء مغرب کے درمیان میں صورت واقعہ پڑھتا ہے، صورت واقعہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی فقر نہیں آتا، وہ زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اتنا اللہ اس کو مال دیتے ہیں کہ جس مال کو وہ سنبھال ہی نہیں پاتا، ایسی جگہوں سے اللہ دیں گے جس جگہ کے آنے کا کوئی غم و گمان نہیں۔ اسے فرمایا کہ اپنے بچوں کو صورت واقعہ سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو کہیں صورت واقعہ پڑھا کریں، بیوی سے کہیں، بچوں سے کہیں، اگر کہیں اپنے معاملات میں ڈر ہے، پریشانی یا روزی کے حوالے سے، تو صورت واقعہ کا بھرپور طریقے سے اہتمام کرنے سے اللہ پاک وافر مقدار میں نعمتیں دیں گے۔ اور یہ جو مثال کے طور پر راستہ ہے، یہ وہ راستہ جو یقینی ہے۔ ہمیں اگر کسی سے کچھ لینا دینا ہے، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ہم نے انویسٹ وغیرہ کیا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں وہاں سے کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، اگلا بندہ لے کے کھا جائے، کتنے ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو ہے کہیں جمع کر دیا پیسے، جو ہے بغل والا بندہ ہی ٹلی ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چل رہی ہے، لوگوں کے پیسے ڈوب گئے، روتے روتے زندگیاں گزر رہی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ہی تم ڈیل کر لو، اللہ کے ساتھ ہی معاملہ کر لو، اور جو اللہ کام بناتے وہ پکا ہوتا ہے، اللہ کبھی تمہارا پیسہ لے کے نہیں بھاگیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، اللہ اس سے ڈبل کر دیں گے، اللہ اس سے ڈبل کر دیں گے۔ آج ہم نے ترمذی کی حدیث پڑھی ہے کہ جب ایک بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ پاک 1 سے 10 تک اور 10 سے لے کے 700 گنا تک بندے کے لیے نیکی کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں۔ 700 گنا تک اللہ پاک اس نیکی کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دو، اور اللہ پاک کبھی کسی کو فقیر نہیں بناتے، اللہ پاک کبھی کسی کو محتاج نہیں بناتے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، جتنی مرضی نعمتیں موجود ہوں لیکن خدا کا تعلق کبھی ختم نہ ہو، خدا کے ساتھ وابستگی کبھی ختم نہ ہو، خدا کے ساتھ تعلق ہمیشہ رہے، تاکہ برکتوں کا زور وہاں سے آتا ہے۔ محنت آپ کریں، بالکل کریں، اور محنت کے ساتھ جو باقی چیز برکت کی ہے، وہ برکت کی چیز وہیں سے آئے گی، اسی راستے سے آئے گی۔ آپ جب تک اس برکت کو اپنی زندگی میں لے کر نہیں آئیں گے،
اس وقت تک آپ کو یعنی ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر محتاجگی اور اپنی زندگی کے اندر فقر کی کیفیت رہے. اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جب قیامت آئے گی اس سے بہت سارے لوگوں کا درجہ بلند ہو جائے گا، اور دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو لوگ ذلیل سمجھتے تھے، محتاج سمجھتے تھے، فقیر سمجھتے تھے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے جب ان کو دیکھیں گے اتنے بڑے بڑے مرتبے والے، اتنے بڑے بڑے جو ہے اونچے شان ان کے محلات، اور دنیا کے اندر جن کے بڑے بڑے عالی شان اونچے محلات تھے جن کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں ہوتا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو ذلیل ہوتا سور کی شکل میں اور گھسیٹتا ہوا دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو دیکھیں گے. اور اللہ پاک فرما رہے کہ وہ دن دور نہیں ہے، زمین لرزے گی اور پہاڑ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تم 3 جماعتوں میں بن جاؤ گے. حضور نے فرمایا کہ یہ سب لوگ 3 جماعتوں میں ہوں گے. ایک وہ لوگ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے پیدا ہوئے، انہیں یمین والے کہتے ہیں. یمین دائیں ہاتھ عربی زبان میں، شمال بایاں ہاتھ. فرمایا کہ جو لوگ دائیں ہاتھ سے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے جنت والے ہوں گے، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا اور وہ سارے کے سارے جنت کی طرف چلے جائیں گے. اور ایک جماعت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی، جن کو بائیں ہاتھ میں پیدا کیا گیا، جنہوں نے کلمہ قبول نہیں کیا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا قبول نہیں کیا. لا الہ الا اللہ ان کو سمجھ نہیں آیا، اللہ کی بندگی میں آنا ان کو سمجھ نہیں آیا. لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہ ایسے مطمئن ہو گئے، اپنے فسق و فجور میں اتنے پڑھ گئے، چلو مسلمان تو ہیں، وہ تو چلو ایک دن واپس چلا جائے گا. اور جنہوں نے کلمہ قبول ہی نہیں کیا، جنہوں نے کلمہ قبول ہی نہیں کیا. آج ہم نے حدیث پڑھی ترمذی شریف میں، فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور ہم میں بیٹھے ہوئے تو اچانک چلے گئے، ہم بڑے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں حضور کہاں چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پریشانی لائی ہوئی تو میں تلاش کرتا کرتا حضور کے پیچھے چلا گیا. تو ایک باغ کے قریب مجھے پتا چلا کہ لگتا ہے حضور یہاں پر گئے ہوئے ہیں. تو میں بھی اس باغ کے ارد گرد جو ہے میں نے چکر کاٹا، کوئی دروازہ مل جائے جس دروازے کے اندر میں تھوڑا سا گھس کر جو ہے داخل ہو جاؤں اور جا کے اپنے دل کا اطمینان کر لوں. تو فرمایا کہ مجھے راستہ بھی نہیں ملا. مجھے اچانک دیکھا کہ ایک چھوٹی سی نالے کی جگہ ہے، ایک چھوٹی سی نالے کی جگہ ہے جس نالی کے اندر سے پانی آتا جاتا ہے. تو میں نے وہ دیکھا تو میں فَتَفَزْتُ، میں نے اپنے آپ کو لومڑی کی طرح سکاڑ کر اس کے اندر گھسیڑ دیا اور میں باغ کے اندر چلا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ ابو ہریرہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں حیرانگی ہوئی، ایسا نہ کوئی دشمن آ کے آپ کو نقصان پہنچا دے، تکلیف پہنچا دے. فرمایا کہ ابو ہریرہ تم مجھ سے ڈر رہے تھے، میرے بارے میں ڈر رہے تھے؟ اور کہا کہ باقی بھی سارے آ رہے ہیں، باقی بھی سارے تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، وَقَامُوا وَرَائِي، میرے پیچھے ہی ہیں. فرمایا کہ اچھا ابو ہریرہ تم ایسا کرو، میرے دونوں جوتے لے کر جاؤ اور جا کر سب کو بتاؤ کہ من کانا قال لا الہ الا اللہ مستقینا، کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ اللہ کے یقین کے ساتھ پڑھا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے. فرمایا کہ میں لے کے نکلا اور میں جا رہا ہوں خوشی خوشی جو ہے. سب سے پہلے میری حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ ابو ہریرہ کدھر بڑا خوش خوش ہو کے جا رہے ہو؟ کہا جی یہ حضور کی جوتی ہیں، یہ حضور کی جوتیاں مجھے حضور نے دی ہیں کہ جو بندہ آ رہا ہے اور جو کہے لا الہ الا اللہ بس اس کو بتا دو کہ وہ جنتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا یہ حضور نے؟ کہا جی بالکل کہا ہے، میرے پاس حضور کی جوتیاں ہیں. فرمایا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا لوگوں کے بعد. بھائی کیوں نہیں جانے دوں گے، میں تو جاؤں گا. تو حضرت عمر روک رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ جانا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہتے ہیں کہ اتنا زور سے ہاتھ مارا سینے پر کہ وہ یعنی اپنی سرین کے بل اپنے پیچھے جو ہے وہ کولے کے بل گر گئے. اور جیسے بچہ روتا ہے نا، بچہ روتا ہے اگر کوئی ڈانٹ دے، کوئی جو ہے اسے جو ہے وہ غصہ کر لے تو روتے روتے حضور کے پاس چلے گئے، انہوں نے مجھے مارا بھی ہے، مجھے جانے بھی نہیں دیا. تو کہتے ہیں کبھی شکایت لگا ہی رہے تھے، پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے تھے تو ڈر کے مارے پیچھے دیکھ رہے ہیں. کہا کہ انہوں نے مجھے مارا ہے. تو پوچھا کہ عمر تم نے کیوں ایسا کیا؟ ما حملک، تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم ایسا کرو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی بات بالکل سر آنکھوں پر ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ لوگوں کو اس طرح نہ کہیں. لوگ تو پہلے نماز نہیں پڑھتے، لوگ تو پہلے ہی اعمال کی طرف آگے نہیں بڑھتے. اگر یہ سن لیں گے پھر تو بالکل ہی عبادت ختم. اگر یہ سن لیں گے یتقلون، بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. فرمایا کہ بات تو عمر نے صحیح کہی ہے، اللہ نے ان کی زبان سے حق نکلوایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ میں نے حضور کی حدیث گناہ سے بچنے کی وجہ سے میں نے پھر لوگوں کو آخر کے اندر یہ بیان فرمائی کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے دل میں یقین ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. لیکن میرے عزیز دوستوں عمل بھی ضروری ہے. عمل کے بغیر نجات نہیں ہے. عمل کرنا ضروری ہے. عمل کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ضروری ہے. عمل کے بغیر صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لو جی صرف تھوڑا سا ذکر کر لو نماز کی کڑی ضرورت ہے. کوئی تھوڑا سا ذکر کر لیا بس نجات مل گئی. میرے عزیز دوستو اللہ کا ضابطہ ہے اللہ دے سکتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ سب برابر تو نہیں ہوتے. تھکنے والے نہ تھکنے والے برابر تو نہیں ہوتے. جاننے والے نہ جاننے والے عمل کرنے والے نہ کرنے والے برابر تو نہیں ہوتے. اگرچہ اس گندم کے اندر وہ مٹی بھی تل جاتی ہے. گندم کے اندر مٹی ڈالو نا پتہ نہیں چلتا تو تل جاتی ہے. اس مٹی کا بھاؤ تو لگ جاتا ہے لیکن گندم کی اپنی قیمت ہے. مٹی کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. مٹی تو کسی کے ساتھ لگ کر بک گئی اور اس کا مقام لگ گیا. اس لیے فرمایا کہ تم بھی اگر عمل میں اتنے کمزور ہو لیکن عمل والوں کے ساتھ وابستگی اختیار کرو تاکہ ان کے ساتھ مل کر کہیں نہ کہیں نجات کا راستہ بن جائے. کہیں نہ کہیں نجات کا راستہ بن جائے. حضور نے فرمایا کہ 3 لوگ بن جائیں گے. یمین جنت والے شمال جہنم والے جنہوں نے بالکل کلمہ نہیں پڑھا. اور ایک جماعت ہوگی جنہیں سابقین کہتے ہیں. سابقین سے مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. مقربین لوگ ہیں اور خدا کے جو نیک تر لوگ ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سابقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں پہل کرتے ہیں. جو نماز پڑھنے میں پہل کرتے ہیں اور ہر نیکی کے اندر جب ان کے دل میں آ جاتی ہے تو کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے. یہ سابقون الاولون ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے 11ویں پارے میں کیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یعنی مہاجرین میں سے انصار میں سے اللہ نے ان کے لیے وہ جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. تو ہم بھی سابقین بن سکتے ہیں. اگر سابقین کا مفہوم عمومی بیان کیا جائے جیسا کہ میں نے کہا نیکی میں سبقت کرنے والے نیکی میں آگے بڑھنے والے. بس مجھے نیکی کا موقع چاہیے. نیکی کا موقع مل گیا فوری طور پر کر دو. ایسے لوگ جو پہل کیا کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ پاک ان کے لیے درمیان میں ایک جگہ بنائیں گے جن کے لیے حساب کوئی نہیں ہے. جن سے کہیں گے بھیا تم تو نکل جاؤ سیدھا تمہیں حساب کتاب کی لائن میں نہیں لگنا پڑے گا. ہمارے یہاں تو یہاں جگاڑ لگ جاتا ہے نا. کوئی 2000 روپے لگا کے پرچی جو ہے اندر سے بن کے آ جاتی ہے. وہاں تو معاملہ ایسا نہیں ہے. وہاں تو جگاڑ نہیں لگنا. وہاں تو عمل کے مطابق فیصلہ ہے. اور پھر اگر عمل کے اندر وہ عمل بھی ہے جو خدا کی رضا والا تھا تو پھر اللہ پاک اپنے رضا والوں کو نہ تو پریشان کریں گے اور نہ ہی ان کو تکلیف میں ڈالا جائے گا بلکہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ایسے لوگوں کا مقام فرمایا اولئک المقربون. یہ لوگ ہیں جو مقرب لوگ ہیں. اور ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا فی جنات النعیم سلۃ من الاولین. ایک بڑی جماعت پہلے والے طبقے کی ہوگی. حضور نے جب یہ آیت بیان کی اس آیت کا دوسرا حصہ اگلے رکوع کے اندر ہے. وہ ابھی تک نہیں اترا تھا. 1 سال کے بعد وہ رکوع کا دوسرا وہ آیت کا دوسرا پہلو 1 سال کے بعد اترا. حضرات صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو بڑا شاک گزرا کہ اگر اولین سے مراد پہلے والی قومیں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑی جماعت پہلے والوں کی ہے اور آخر کے بہت کم ہوں گے. پھر تو گویا کہ ہمارا جنت میں جانا ہی مشکل ہے. اللہ اگر پہلے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور ہماری امت کے بہت کم لوگ ہوں گے پھر تو کون ہی جائے گا جنت میں. حضرت عمر پریشان ہو گئے یا رسول اللہ پھر تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا. پھر تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا یا رسول اللہ. اگر پہلوں کی ایک بڑی جماعت جنت میں جائے گی اور ہمارے کم لوگ ہیں عام مسلمانوں کا کیا بنے گا. 1 سال کے بعد اللہ پاک نے دوسرا پہلو بھی اتار دیا کہ ایک بڑی جماعت ان کی ہوگی اور ایک بڑی جماعت تمہاری ہوگی. اور میرے آپ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری امت جنت میں 3 حصوں کے برابر ہوگی. ٹوٹل 4 حصے 3 حصے میری امت کے ہوں گے. اور ایک جگہ فرمایا کہ میری امت آدھے جنت والوں کی ہوگی. دوسری جو آدھے ہوں گے ان کے اندر بھی اکثر حصہ میری امت کا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا. انی مکافر بکم الامما. تمہارے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں باقی امتوں پر فخر کروں گا. تو اللہ پاک نے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے یہ مجھے آپ کو عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ عمر بھی تھوڑی ہے، نیکی کی لمٹ بھی تھوڑی ہے، لیکن اجر بہت زیادہ۔ وہ کئی سال 500 سال عبادت کرتے، اور فرمایا کہ 500 سال کی عبادت ان کی ایک وقت کی، اور اس امت کا ایک بندہ ایک سجدہ کرے گا جو ان کے 500 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امت کے لوگوں کو بتایا، ایک اماں آتی ہے کہتی ہے کہ اے حضرت عیسیٰ دعا کر دیں، میرے جو بیٹے ہیں وہ بڑی کم عمر میں مر جاتے ہیں۔ تو اچھا پوچھا بھی کتنی عمر ہوتی ہے جی؟ کسی کی 250 سال، کسی کی 300 سال۔ تو سن کر فرمایا کہ اللہ اکبر، ایک امت آنے والی ہے جن کی مستقل ٹوٹل عمر ہی 70 یعنی 60 سے 70 کے درمیان میں ہوگی۔ 70 کے بعد کوئی جائے گا، 60-70 کے درمیان میں ان کی عمر ہوگی، اور وہ سارے کے سارے کام کریں گے، عمارتیں بھی بنائیں گے، قتل و غارت بھی کریں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے جائیں گے۔ کہتے ہیں اس اماں نے سن کر کہا کہ حضرت عیسیٰ اگر میں اس امت میں ہوتی تو میں 70 سال ایک ہی سجدے میں گزار دیتی، 70 سال میں ایک ہی سجدے میں گزار دیتی۔ ان کے عبادت کرنے والوں کے 40 دن کی نماز ہوتی تھی کہ 40 دن تک انہوں نے آغاز کیا اور 40 دن کے بعد سلام پھیرا۔ ہماری تو 40 سیکنڈ کی مشکل ہوتی ہے، 40 منٹ کی مشکل ہوتی ہے پورے دن کی نماز۔ ہمارے پورے دن کی 5 نمازیں 40 منٹ کی مشکل ہے، یہ میں نے زیادہ بتا دی ہیں۔ اگر تھوڑا سا ایوریج نکالیں تو 20 سے 25 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ وہ ایک نیا بیچارہ نماز اس نے شروع کیا، تو ایک جو ہے پرانا تھا بندہ نماز پڑھنے والا بڑا عرصے کا، تو اس نے ایک دن کھڑے کر کے سوال ہی کر لیا کہ بھائی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں کوئی آپ سے بات پوچھ لوں؟ جی بالکل پوچھ لیں۔ کہا جی آپ بھی ماشاءاللہ نماز پڑھنے آتے ہیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، تو میں نے تو ابھی نیا شروع کیا ہے، تو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی جلدی پڑھ لیتے ہیں، آپ تو بڑا جلدی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور میں جو ہے شروع کرتا ہوں تو میرے تو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا بچہ جو ہے تھوڑا سا صبر کر جاؤ، تھوڑا سا یہ بھی تو فرق دیکھو نا، میرا 50 سال کا تجربہ ہے، میرا تو 50 سال میں نماز کا تجربہ بھی ہے، کسی کے 40 سال کا، 30 سال کا، اور تم ابھی ایک ہفتے سے شروع ہوئے، کوئی نہیں آگے جا کے تمہیں بھی تجربہ ہو جائے گا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ خیر کے کاموں میں بڑھوتری آنی چاہیے، ہم تو جتنا تجربے والے ہو کے پیچھے آ رہے ہیں۔ حالانکہ تجربے کو دنیا کی نظر میں بڑا اعتماد والا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم عبادت کی نظر میں اتنا ہی گھٹیا، اتنا ہی کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ عبادت جو دن بدن آگے بڑھے، نماز اچھی ہو، روزہ اچھا ہو، اللہ کی عبادت میں لگنا زیادہ ہو۔ میرے عزیز دوستوں کوشش کرنا چاہیے، فرمایا کہ ایمان والا وہ دن بدن درجات میں آگے بڑھتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے نعمتوں کا ذکر کیا، علی سرور موضونہ، بڑے اونچے اونچے تختے ہیں کہ جن کی تانتے باندھے، اللہ نے وہ دھاگے تک ذکر کیے، اللہ اکبر، وہ دھاگے بھی ذکر کیے کہ ان دھاگوں کی جو سلائی ہوگی وہ بھی سونے کی ہوگی، کہ سونے کے دھاگے کے ساتھ ان کے تختوں کو جو ہے وہ سیا جائے گا، آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے گپے ماریں گے، ہاں بھی اور سنا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں ماشاءاللہ آپ بھی تھکے میں بھی تھکا، اللہ نے آج جنت میں ملا دیا۔ فرمایا کہ خوبصورت غلام شراب لے کر، پانی لے کر آمنے سامنے آ رہے، جس کا دل چاہ رہا جو بھی پی رہا، بھر بھر کے پیو، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، یہاں تو بوتل چھپا کے پینا پڑتی ہے کہیں، وہاں بالکل ایسا نہیں ہے، جہاں مرضی جتنی مرضی پیو۔ اور فرمایا کہ لا یصدعون، اس کو پی کر کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، بونگیاں نہیں مارو گے، رشتے ناتوں کی تمیز ختم نہیں ہوگی، بالکل پاکیزہ شراب، ختام و مسک، جس کے اوپر مشک کی مہر لگی ہوگی کہ یہ پاکیزہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلاظت نہیں۔ اور فرمایا کہ مختلف جانوروں کے اللہ پاک جو ہے وہ گوشت بھونے ہوئے، یشتہون کا معنی ہے جس کو وہ چاہتے ہوں گے بھون کر سامنے آ جائیں گے۔ آج بٹیر کھانے کا دل کر رہا ہے، آج تو جو ہے مٹن کھانے کا دل کر رہا ہے، آج تو کوفتے کھانے کا دل کر رہا ہے، آج تو فلاں چیز کھانے کا دل کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جیسے نیت کرے گے سامنے آ جائے، وہ پرندہ خود ہی بھون کر سامنے آ جائے گا۔ حضرت نوش فرمائیے، یہاں تو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں انتظار کوئی نہیں ہے، ساری کی ساری نعمتیں۔ اور اب یہاں ہمارے یہاں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ماشاءاللہ گھر کے وزیر اعظم صاحب کا موڈ ہوگا پھر تو جلدی مل جائے گا، اور اگر تھوڑا سا آپ نے کہیں ان کو پریشان کر دیا پھر گھر کا کھانا رات کو 12 بجے ملے گا انشاءاللہ، وہ بھی باہر ہوٹل سے آرڈر کر کے۔ تو فرمایا کہ یعنی پاکیزہ گوشت، طہور نیت، اور فرمایا کہ موٹی موٹی آنکھوں والی بیویاں اللہ پاک عطا کریں گے
कामसाल लुलुल मकनून, जैसा कि छुपे हुए मोती, जैसा कि छुपे हुए मोती, और ये बदला है तुमने जो अमल किया। और जन्नत में कोई भी हुदा बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ तो यानी बर्दाश्त भी करना पड़ती है, कभी जो है यानी ना चाहते हुए भी कई बार हम शोर बर्दाश्त करते हैं, उलझने बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फरमाया कि जन्नत में कोई उलझन नहीं। ऐसी बेड़ियों भी होंगे जिनमें कांटे कोई नहीं, तहबते केले लगे हुए, और फरमाया कि लंबे साए और बहता हुआ पानी चश्मों का गिर रहा, और बहुत ज्यादा फल हैं। आगे अल्लाह पाक ने जन्नत की औरतों की मुख्तलिफ एक सिफत जिक्र की है कि वो नौजवान होंगी। उरुबन का मानी अरबी ज़बान में कि वो बीवी जिसको खामिन के साथ बहुत ज्यादा इश्क तक हो। देखिए मुख्तलिफ औरतों के साथ, जैसे हुजूर ने फरमाया कि यानी सब बीवियों से प्यार है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मुझे आयशा से है। ऐ लोगों, मुझे आयशा के बारे में तंग ना किया करो। आयशा की फजीलत बाकी सब औरतों पे ऐसा ही है जैसा कि शरीर एक बेहतरीन खाना होता है, उसकी फजीलत बाकी सब खानों पर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से हुजूर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कभी फरमाया करते हैं लाड़ के अंदर, आयशा तुमने आज पानी पिया, किस जगह पे पानी पिया, तो मुझे बताओ, मैं भी वहां से मुंह लगा के पानी पीऊंगा। तो बीवी के साथ ताल्लुक भी होना चाहिए और मोहब्बत भी होनी चाहिए। बिल्कुल इस्लाम मना नहीं करता कि आप अपनी बीवी के साथ जो है मोहब्बत की बातें ना करें। हमेशा जो है तुरुश रुई हो के रहना, और मुंह के ऊपर जो है वो 12 बजे हो और बिल्कुल जो है सीधे मुंह बात ना करना। अगर कहीं तादीमन है वो तो ठीक है, लेकिन इस्लाम ये कहता है थोड़ा सा कहीं खुशी के साथ उनके खाने की तारीफ भी कर दो, उनके साथ मोहब्बत के बोल भी बोल दो, थोड़ा सा जो है उनका हौसला अफजाई करो, ताकि आपके लिए मामला आसान हो जाए, आपके लिए मामला आसान हो जाए। तो यहाँ पर एक अजीब लफ्ज बोला उरुबन। उरुबन का मानी होता है कि वो बीवी जिसके साथ खामिन को ऊपर वाले दर्जे का प्यार हो, ऊपर वाले दर्जे का यानी जुनून की शक्ल में प्यार होना चाहिए। तो अगर ऐसी बीवी के साथ प्यार नहीं है तो बनाने की कोशिश करें, वरना फिर ऐसी बीवी बनाए जिसके साथ जो है उस दर्जे का प्यार हो। उरुहन्ना तरावा, आगे फरमाया कि हम उम्र होंगी, और ये बदला है या साबिल यमीन, जो दाएं हाथ वाले लोग होंगे अल्लाह पाक उनको ये नेमतें अता करेंगे। अल्लाह पाक भी हमें भी अस्हाबुल यमीन में शामिल कर दे, मुकर्रबीन में शामिल कर दे। बस इबादत में लगे रहें, इबादत का इमाक अपने अंदर पैदा करें, और थोड़ा बहुत इबादत के लिए अपने आप को थकाएं, अपने मौला की रज़ा के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह पाक हमें भी उन लोगों में शामिल कर देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।